بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70,000 لوگوں کی موت اور پھر ان کا زندہ ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت ناک واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تفاسیر روح البیان میں ان کی تعداد 70,000 لکھی گئی ہے۔ یہ لوگ وہیں جنگل میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی۔ اللہ نے ان پہ ایک عذاب کا فرشتہ بھیجا جس نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ندا لگائی، موتو یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس فرشتے کی آواز اتنی بھیانک و ہیبت ناک تھی کہ وہ لوگ بغیر کسی بیماری کے فرشتے کی چیخ سن کر سب کے سب مر گئے۔ ان لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان مردوں کی لاشیں 8 دن تک کھلے میدان میں بے گور و کفن پڑی سڑنے اور گلنے لگیں۔ بے انتہا تعفن اور بدبو پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں پھیلنے لگی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پہ رحم کھا کر چاروں اطراف سے دیوار بندی کر دی تاکہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی سے یہ گناہ کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے لوگ تھے، ان سے مجھے محبت تھی۔ یہ لوگ میرے دکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے اللہ، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اتنے میں اللہ نے آپ پہ وحی نازل فرمائی، اے حزقیل، آپ ان ہڈیوں سے مخاطب ہو کر فرماؤ، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔